بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے حوالے سے جو آج پنجاب میں داخل ہوا، اور اب سے کچھ دیر پہلے رحیم یار خان میں آج اس کا پڑاؤ یعنی آج یہاں پہ قیام کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ عوامی مارچ جو ہے، اس حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں پنجاب پولیس کی جانب سے مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اس مارچ کا راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو کال بھی کی اور ان سے درخواست کی کہ عوامی مارچ کے راستے میں پنجاب پولیس کی جانب سے رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں۔ اور آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ خطاب بھی کریں گے، جو کہ رحیم یار خان کے بہاولپور چوک پر یہ خطاب کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہیں جو ہے جو عوامی مارچ کے شرکاء ہیں وہ یہاں قیام کریں گے۔ دوسری جانب آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سندھ حقوق مارچ جو کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ خبریں آئیں کہ اس پہ بھی مبینہ طور پہ حملہ کیا گیا یا اس قافلے کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب آج صحافیوں کی جانب سے کچھ سوالات بھی کیے گئے کہ اگر تمام وزراء یا جو وہ وزیر اعلیٰ جو کہ مارچ میں شریک ہیں، اگر یہ تمام مارچ کرتے رہیں گے تو پھر کام کون کرے گا؟ اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں شاہ محمود قریشی کو گاڑی میں بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کچھ دستخطیں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے 3 وزراء خارجہ کو اس مارچ کے دوران بھی کالز کی اور ان سے باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بہرحال ناظرین، اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں سینیٹر صابر بلوچ صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، بڑی مہربانی سر، یہ عوامی مارچ جو ہے اب پنجاب میں داخل ہو گیا ہے، اور جو ناقدین ہیں یا آپ کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی بہت اچھا رسپانس ملے گا، بہت خوش آمدید بھی کہا جائے گا، لیکن اصل امتحان پنجاب میں شروع ہوگا۔ سر، کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں کس قسم کا رسپانس اب تک ملا ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت کی جو بات ہے، جی، تو اس چیز کو تو کیا گیا، یہ کبھی نہیں دیکھا گیا پارٹی کی طرف سے کہ اس کو کیا رسپانس ملے گا۔ رسپانس تو عوام کی طرف سے ہوتی ہے، کہ عوام کی اپنی مطلب اور ان کی انکیز کا مارک ہے، ان کی جو سیاسی حقوق ہیں یا جو ان کی بنیادی حق ہے، اور ملک میں جو بےچینی ہے، ملک میں جو قسم کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سے اس حد تک اوپر جا چکے ہیں کہ غریب لوگ یعنی اس کی جو وہ پھر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے۔ تو یہ بات چیئرمین صاحب نے اور پیپلز پارٹی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب عوام کو آگاہی دینا ہے، عوام کو بتانا ہے، اور اس حکومت کو بھی آ کے ان کی کوشش کی جائے گی کہ آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس میں کیا رسپانس ملے گا، کیا رسپانس نہیں ملے گا، اب یہ فیصلہ تو عوام کے اپنے آپ پر ہے۔ اگر رسپانس ہوگا تو عوام کی اپنی جو ہے نا بلائی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ابھی آپ رسپانس کی جہاں تک بات کر رہے ہو، اب آپ خود دیکھو کہ لاکھوں کا مجموعہ رسپانس نہیں ہے تو کیا ہے؟ سر، رسپانس کے علاوہ سینیٹر صاحب، دیکھیں سر، میں نے انٹروڈکشن میں بھی ایک بات کہی کہ رسپانس کے علاوہ بھی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ کو سندھ پولیس کی جانب سے پوری سپورٹ حاصل تھی۔ تمام جو ایسے راستے جو یو ٹرنز ہوتے ہیں اور روٹس کے اوپر باقاعدہ پولیس جو ہے وہ تعینات تھی، جو اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کسی قسم کا ٹریفک جام نہ ہو، کسی قسم کی رکاوٹیں نہ ہو اس مارچ کے راستے میں۔ لیکن سر، یہ صورتحال پنجاب میں آپ کو نہیں ملے گی کہ جس طریقے سے پولیس کا انتظام لگا ہوا تھا سندھ میں، پورے سندھ میں سر، کراچی سے لے کے سکھر تک ہر جگہ آپ کو انتظام ملا ہے باقاعدہ اس مارچ کو بہت آسانی کے ساتھ گزرنے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے کہ راستے میں کوئی، اور سر سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی،
پنجاب میں سر وہ چیزیں آپ کو یا یہ رسپانس یا پولیس کی جانب سے اس قسم کے انتظامات آپ کو شاید نہ ملیں، تو اس لیے کچھ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس صورت میں کہ اگر پولیس کی جانب سے تعاون نہیں ملتا یا پراپر سیکیورٹی نہیں ملتی تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس بھی اپنی جگہ موجود ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات میں آپ کو چلو کہ ہم نے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بات لوگوں کی آگاہی کے لیے ہے، عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے، حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کی قیادت کا، اس کا پولیس سے کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اگر سندھ میں جہاں پر آپ نے دیکھا کہ چوکوں پر، سڑکوں پر اگر آپ کو پولیس نظر آئی ہے تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوا ہے تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹولی ان کا فرض بنتا ہے پولیس کا، پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو، کوئی بھی ہو، کہ وہ جو ہے نا وہ پولیس کو طریقے سے وہ جائے۔ پیپلز پارٹی کو نہیں، آپ دوسری طرف سے دیکھیں شاہ محمود قریشی اور ان لوگوں نے جو اپنے پروفیشن نکالا ہوا ہے ان کو بھی اسی طریقے سے پولیس کی پروٹیکشن ہے اور پولیس کی گائیڈنس ہے ان کو، تو یہ فیور پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہے۔ اگر پنجاب میں اگر کسی قسم کی جو ہے نا اگر خدا نہ خاصہ اگر پنجاب پولیس نے اگر کوئی ارینجمنٹ نہیں کیے اور پنجاب پولیس نے اگر اپنے جو ہے نا جو ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام نہیں دیا صحیح طریقے سے، تو یہ تو صرف پنجاب حکومت کی نااہلی ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے نا پھر اس کی سازش ہے اور اس کی جو ہے نا اس کے جو پرسن ہوں گے وہ تو اسی کے اوپر آ جائیں گے۔ اور جہاں تک ہماری سیکورٹی کا تعلق ہے تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے کہ اپنے بلاور صاحب کو خدا زندگی جو ہے اس کو ہمیشہ سماج میں رکھے، تو پیپلز پارٹی کے دیالے اس کے لیے کافی ہیں بھائی، اس کی آپ فکر نہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے جائیں گے اور صحیح طریقے سے نمائندگی وہ کر لیں گے۔ دیکھیں پنجاب کی حکومت کو، پنجاب کی پولیس کو چاہیے کہ وہ قسم کی سازشیں نہ کریں اور وہ جو ہے نا اپنا فرض نبھائیں، اپنی جو ان کی ڈیوٹی اپنی ڈیوٹی کو کریں اور اپنے فرائض سے غفلت نہ کریں۔ اچھا سر، گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کا جو سندھ حقوق مارچ ہے اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے بھی ایک مقام پہ اپنی تقریر میں کہا کہ جی ہمارے راستے میں مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے کچھ رکاوٹیں یا گٹر کا پانی یا اس قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، بلکہ انہوں نے تنزیہ بھی کہا۔ انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے سندھ جو ہے نا وہ ہم مہمان ہیں تو مہمان نوازی کرے گا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک آدھ دن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ کو بھی پنجاب میں داخل ہونا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ جتنی رکاوٹیں ڈالنی ہیں یا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہونی ہیں ہو جائیں۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہر بات کا متنازع بنا دیتے ہیں جی، اس کے وہ کہاں پہ کس جگہ پہ گندا پانی چھوڑ دیا، جیسے گندا پانی کہاں ہے کہ جو اس کے لیے چھوڑا جائے، وہاں کہاں سے گزرے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وقت یہ ہے کہ دیکھو وہ اس بات سے شرمندہ ہیں کہ یہاں پر سندھ میں ان کو وہ رسپانس نہیں ملا، یہاں لوگ نہیں آئے اس کے جلوس میں اور اس کے جلسے میں کہیں تک بھی آپ کو وہ جو ہے نا وہ دو چیز نظر نہیں آتی۔ جہاں پر 50-60 سے لوگ کی تعداد ہو اور جلوس لوگ نکلے تو ظاہر ہے کہ وہ شرمندگی کا احساس تو ہوگا، اپنا آگے جا سکتے ہیں تو پیچھے جا سکتے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ جو پنجاب جائیں گے اور پنجاب میں جو ہے نا وہ کیا ہوگا، تو یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور پیپلز پارٹی آپ جو ہے نا تیار ہے بھائی ایسی یہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ اس قسم کے تھریٹ ہمیں نہ دیا کرے، وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر خدا نہ خاصہ کہ ایسی ایک بات ہوگی then we'll be responsible۔ اچھا سر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اچانک سے قوم سے خطاب کیا، چیزوں میں کمی کر دی، سر یہ آپ لوگوں کے لیے ایز اے سرپرائز رہا یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کے مارچ کو یعنی اسے نلیفائی کرنے کے لیے یا عوام کو ایک ریلیف دینے کے لیے، تاکہ جو ظاہر سی بات ہے جو لوگ جتنے پریشان تھے مہنگائی سے، اب لوگوں میں ایک تھوڑا سا سینس آف ریلیف نظر آ رہا ہے کہ چلیں اب وہ اور بات ہے کہ 20 روپے 25 روپے بڑھا کے 10 روپے کم کر دینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی، اس پہ بڑی میمز بھی بنی سوشل میڈیا میں اور اس طریقے سے قیمت کم کی گئی ہے اور وہ بھی صرف بجٹ تک کم کی گئی ہے، بجٹ میں ہو سکتا ہے پھر اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے،
آپ کیا کہیں گے سر، یہ جو کریڈٹ ہے یہ کیا صرف پیپلز پارٹی کے مارچ کو جاتا ہے، یا حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ خود سے فیصلہ کرنا تھا؟ بس آپ جو مارچ ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوئنسیڈنس، اور حکومت کو خود بھی کچھ محسوس ہوا کہ اس وقت عوام کو ریلیف دینا بہتر ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یار یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ لوگ نام سیریس لوگ ہیں کہ بلا وجہ چیزیں بڑھا بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کم بھی کر دیتے ہیں. ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ خسارے کہاں سے پورے ہوں گے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ دیکھیں ایک طرف جس کے بجٹ میں انہوں نے اس بجٹ میں اور جو دلی بجٹ ہے اس میں جو ٹیکسز کی برباد کی تھی، اور دوسری طرف سے صرف جو وزیر اعظم کی ذات کو پاپولر کرنے کے لیے اور ملک کی بری معاشی طاقت کو ان لوگوں نے برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے. اب ان کے فیصلوں سے جو ہے نا آپ دیکھو کہ اب ڈیپتھ کو انہوں نے کتنا پھیلا دیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کتنا بڑھا دیا ہے. یہ صرف نااہلی اور داخلی پریشر کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے. بھائی یہ کام جو اس نے کیا ہے صرف اور صرف پریشر میں آ کے، ان کے پاس کوئی جو ہے نا کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی اکنامک کوئی انسینٹیو نہیں ہے. اچھا آپ کی سے باتیں کرنا کہ جناب کہ یہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم فلانا کر رہے ہیں، انڈسٹری جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، فلانا تو کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہے. ایوب خان کے دور کی باتیں کر رہے ہیں، جس سے ایوب خان کے دور میں جو انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی اور اس کے بعد نہیں ہے، اس کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. اس کو اسٹڈی کریں اور اس چیز کو ریڈی کریں. ٹھیک ہے ایوب خان کے دور میں اگر انڈسٹری 20-25 لوگوں نے دیشوں میں جو اس کے ساتھ ہیں آج بھی بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے اگر انڈسٹری لگاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ عوام کو کیا ملا؟ یہ جو 10-12 جو فیس تھے ان کی تجوریاں بن گئی تھی، لیکن پبلک کو اور عوام کو ان سے کچھ نہیں ملا. لیکن یہ کہ جو عوامی جو فیصلے کرنے سے جو عوامی جو ہے نا جو پاپولر پارٹی کا انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. تو یہ جو ہے یہ عوام کو پبلک کو اس چیز سے نہیں جانا چاہیے. اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے. آج 5 روپے بند کر دیے، کل 10 روپے بالکل آپ کے بڑھا دیں گے، یا آج جو ہے نا کچھ کر دیا کل کچھ اور کر دیں گے. لیکن چلو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کے پریشر میں آ گیا ہے یا اس کو جو ہے اور کوئی داخلی پریشر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ نے چیز سے بڑھا دی تھی جو ابھی کچھ دن پہلے، تو اب یہ کہ اب آپ نے کم کر دی ہے، تو اب اس خسارے کو آپ کہاں سے پورا کریں گے؟ سر میں اسی حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل سر اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ گزشتہ ایک روز قبل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ اگر حکومت آفر کی جاتی ہے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی شخص قبول کرے گا حکومت چلانے کے لیے، انہوں نے کہا جی بہت بے وقوفی ہوگی اس وقت ملک کی باغ ڈور سنبھالنا. سر تاریخ بتاتی ہے کہ 1 سال یعنی جب ٹینیور میں 1 سال رہ گیا تھا نواز شریف کے، اس وقت انہوں نے بھی اس قسم کی بڑی ریلیف عوام کو دیا تھا جس کی وجہ سے خزانے خالی ہوئے تھے، اور اس کے بعد آنے والی حکومت کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جو ریلیف دیا ہے اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو آنے والے 10 مہینے 12 مہینے یا 1.5 سال کے بعد جو ہے جس طریقے سے خزانے خالی ہوں گے، اگر کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو اس کے لیے حکومت چلانا بہت مشکل ہو جائے گا. سر آپ کی پارٹی سمجھتی ہے اس بات کو کہ اس وقت ملک کی جو اقتصادی حالات ہیں اور اس میں اس قسم کا ریلیف دینا، اس سے جو خسارہ ہوگا کیا اس کو کور اپ کیا جا سکے گا، یا کوئی دوسری آنے والی حکومت کیا ملک کو بہتر انداز میں چلا سکے گی؟ دیکھو وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو مسئلہ یہ کہ اب ان کے پاس جو ہے نا ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے. اول تو یہ ہے کہ اب آپ کمپیئر کریں پاکستان میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ بجٹ کو اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ. اب نان ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کا ابھی اس وقت بھی ڈبل سے بھی زیادہ ترقیاتی کام تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ اب آپ اگر ان سبھی کو پورا کریں گے تو ترقیاتی بجٹ سے آپ پورا کریں گے، ڈیولپمنٹ بجٹ سے آپ پورا کریں گے، جو کہ آلریڈی کم ہے اور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ڈیولپمنٹ تو کچھ ہونا نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو بات آپ کی جو کام ہے خاقان عباسی صاحب کی جو آپ کیا تھا وہ انہوں نے حالانکہ اس کو اپریشیٹ تو میں نہیں کرتا، لیکن وہ چونکہ انہوں نے بالکل الیکشن کے قریب آ کر یہ کام کر دیا کہ کیا الیکشن میں ان کو کچھ سپورٹ مل جائے اس قسم کے فیصلے.
لیکن یہ سب اس کا تو سمجھ کے بڑا کر ہوں میں کہ بھائی ابھی تک تو 2 سال ہیں آپ کے الیکشن میں. الیکشن کی یہ تو الیکشن کی مجبوری نہیں ہے آپ کی نا، اس وقت آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ تو آپ الیکشن سے پہلے وقت سے پہلے ہی ملک کا بیڑا کر رہے ہیں، پہلے ہی آپ نے ایک آدمی کو تباہ کر رہے ہیں اور آدمی کو تباہ ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اور یہ اگر جاری رہی اور یہ نانسنس اگر جاری رہا تو پھر تو ملک جو نا وہ تو آلریڈی ایک دم دل کا چلا ہے. تو یہ تو اور بھی جو ہے دوسری باتوں کو جبھی سے کہ اپنے بلاوٹ بھٹو صاحب نے اور سرکاری صاحب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جب اس کو روکا جائے، اس کو اور اس قسم کے باتوں سے روکا جائے ورنہ تو تباہی سے جو ہے نا وہ ہو چکی ہے اور زیادہ تباہی آ جائے گی. تو یہ حکومت جو ہے نا لینے کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، صرف حکومت لینے کی بات نہیں، لیکن یہ کہ ان سے تو چھٹکارا مل جائے تاکہ تو لائے نا ملک کو یار. صابر بلوچ صاحب، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے سے، چیزوں کی کمی کم کرنے سے حکومت کے خسارے میں اضافہ ہوگا اور ملک کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ مزید بدتر ہو جائے گی، سر ایک طرف آپ مہنگائی کے خلاف مارچ بھی نکال رہے ہیں، آپ حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 20 روپے بڑھا کے یا 22 روپے بڑھا کے 10 روپے کم کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ تو خود چاہتے ہیں کہ حکومت چیزیں کم کرے، تو سر پھر یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا یہ حکومت جو مہنگائی ہے وہ مجبوراً اس وقت یہ مہنگائی ہے حکومت کی جانب سے اس لیے کہ ملک چل ہی نہیں سکتا اگر چیزوں کی نرخ یہ نہیں ہوتے؟ اگر چیزیں سستی کرنے سے ملک بحران کا شکار ہوگا تو سر کیا آپ لوگ اس لیے پریشرائز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مزید چیزیں کم ہوں اور ملک مزید خسارے میں جائے اور بحران کا شکار ہو؟ دیکھو بات وہ نہیں ہے، ہم تو غریب کی اور ملک کے عوام کی لوگوں کی جو ہے نا ان کی تکلیفوں کو محسوس کرتے ہوئے ہم یہ سیاسی کام کر رہے ہیں جو جی. لیکن میں آپ کو کروں کہ انہوں نے جو میں آ کے جو ابھی جو کمپنی یہ سسٹین نہیں کرے گی، یہ ملک کو تباہ کرے گی، یہ ملک کو جو ہے نا یہ غلط سوچ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جس وقت آپ کے میں یہ نہیں کہتا ہوں لوگوں کو نہ ملے وہ اچھا ہے، لیکن بات یہ کہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کام ان کے بس میں نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے ہو رہا ہے. یہ ایسی حکومت کر سکتی ہے کہ جو سوچ سمجھ کے، جو قانون اور گورنمنٹ ہو کہ جو سوچ سمجھ کے عوام کی بھلائی کے لیے کرے، تو اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ ایک اضافہ ہے. اچھا، میں سر آپ سے آخری سوال یہ کر لیتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو برسر اقتدار لے آیا جائے یا عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی مخلوط حکومت عوام کو اس قدر ریلیف دے دے گی جو آپ اپنے مارچ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ اس سطح پہ آ جائیں گی جو عمران خان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے تھی؟ کیا بجلی کے نرخ دوبارہ پرانی قیمتوں پہ آ جائیں گے جس طرح؟ مطلب سر آپ کیا ریلیف دے سکیں گے عوام کو، یہ جاننا چاہوں گا. دیکھو ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ سنیں میری غور سے. آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب نے یہ ایک بات کر دی تھی کہ بھائی آپ کو یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں کے جو معاملات ہیں، یہاں کے جو اکنامک جو کمپلیکیشن ہیں، اس کے لیے آپ کو باہر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کے اندر ہی یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اب کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے دباؤ چاہیے، اس کے لیے ڈیڈیکیشن چاہیے، اس کے لیے اپنے جو ہے نا آپ کو اچھی چیز چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو صرف اور صرف عوامی اقدامات ہونے چاہیے. وہ علاقہ گم کو جو ہے نا ختم کر دو، آج کا کام ٹھیک ہو جائے، فرق جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ کانسیپٹ کو آپ چھوڑ دیں، ختم کر دیں. پیپل پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار میں آئے گی اور پیپل پارٹی ان تمام چیزوں تک قابو پا سکے گی. اس لیے کہ ہم ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں اس بات کو کہ پیپل پارٹی چیئرمین بلاول صاحب، جناب زرداری صاحب، وہ کیپیٹل ہیں ملک کو اس قسم کے بحرانوں سے نکالنے کے لیے. وہ تمام آپ ایکسپرٹس ہیں، اکنامک ایکسپرٹس ہیں، یا آپ کے جو ہے نا وہ ابھی تو ان لوگوں نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کو دیا ہوا ہے، اب یہ تو آپ اپنی ایمانداری سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا نام ہے اس کا عبرات صحیح اور آپ کا جو ہے نا وہ دوسرا ہے وہ جو چھوٹی گاڑی ہے جو کیا نام ہے آپ کے انفارمیشن وہ جو کیا نام ہے جو فواد چودھری صاحب، سر کس کی بات کر رہے ہیں؟ جی فواد چودھری تو وہ تو
जो है ना उसका को आप जोड़ेंगे को वोट देंगे लोग। सर मैं इस मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आपको पता है मुराद सईद और इन तमाम मामलात में जो कुछ पहले हो चुका है। मैं वही अर्ज करो आपको कि इन लोगों को रखने से, इनको गाड़ियों के स्टैंड करने से आप इस मुल्क की सियासत को, मुल्क की इकानमी को ठीक नहीं कर सकते। इस मुल्क की इकानमी को इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ठीक पहले भी किया है और आज भी करेगा, अपनी जहादत से, अपनी डेडिकेशन से और अपनी आवाम दोस्ती की वजह से। यानी सर आप कहते हैं कि जरदारी साहब की सलाहियतों पे किसी को शक नहीं करना चाहिए, वो अब भी मुल्क को बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं। ठीक ठीक, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर बलोच साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर साबिर बलोच हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी है, यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अब पंजाब में दाखिल हो गया है और आज रहीम यार खान में बहावलपुर चौक पे खिताब भी होगा और उसके बाद अवाम के यानी अवामी मार्च के जो शुरका हैं वो यहाँ क़याम भी करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से जो हमने गुज़िश्ता दिनों कराची में सियासी सरगर्मियाँ देखी जिसमें मुख्तलिफ धरने भी दिए गए और उसके बाद जो तरामीम की बात की गई थी, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो तरामीम लाई गई थी उनको रिवर्स करने की या उनको बेहतर करने की बात की गई थी, उस हवाले से पाक सरजमीन पार्टी का भी धरना रहा और मुतालबात माने गए, उसके बाद धरना ख़त्म किया गया। बहरहाल नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे और जो सियासी जलसे जुलूसों बयानात में जो गर्मा गर्मी हो जाती है उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा एडवोकेट हसन साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो सर क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो सिंध हुकूक मार्च है और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ और सिंध में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ये जो मार्च निकाला जा रहा है, आपकी पार्टी जो है वो इस पे क्या नज़रिया रखती है, क्या व्यूज़ रखती है सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के खिलाफ और सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। ये किसने करना है? अवाम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है इन्होंने? एक तरफ वफाकी हुकूमत जिसके पास चारों सूबों को के चीफ मिनिस्टर साहब सीसीआई की मीटिंग में बैठते हैं, जिसमें सीसीआई के इजलास के अंदर एनएसपी पर बात की जाती है, जिसमें बैठकर इस मुल्क को चलाने के तरीके जो है वो और तकसीम और वसाइल की तकसीम की बात की जाती है और उसके बाद आकर आवाम को ये बताया जाता है कि ये सूबा ठीक नहीं चल रहा क्योंकि उनका हिमायती आपका नहीं है। वफाक की तो ये निजाम चल रहा है और सूबा ये कर रहा है कि भाई वफाक के साथ उसके क्योंकि खिंचाव है, तनाव है, उसके बावजूद अगर एनएफसी की मद में 1000 अरब रुपए वफाक से सिंध को मिल रहे हैं, सिंध की शहरियों पर और सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इदारों को ठीक करने के लिए, तो वो भी ठीक नहीं हो रहे। तो एक अजीब मजा का खेल बात है, यहाँ के सिंध के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को एक लॉलीपॉप दे दी गई है। ये टेन्योर गुजारने वाला वक्त है। एक जमात ये चाहती है जो पीडीएम की सूरत में कह लें उसको या सूबा सिंध की पार्टी की सूरत में कह लें कि उन्होंने ये तरीका अपना लिया कि भाई ये हुकूमत गिराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा और वफाक ये कह रही है कि भाई सिंध से पीपल्स पार्टी को खत्म कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई आपके पास जितने इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करें। सर लेकिन आपके चेयरमैन तो ये कहते हैं कि जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम है, दोनों एक दूसरे की मिली भगत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही इसलिए चल रही है इसलिए कि उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इसी बात पर आपको लेकर आ रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं। वहाँ जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है इससे ये टाइम पास कर रहे हैं। महंगाई की बातें दोनों कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है यार कि सूबे की हुकूमत भी कह रही है कि महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा, तो वफाक भी यही बात कर रही है कि सिंध के अंदर जो है वसाइल की तकसीम ठीक नहीं है और कंट्रोल में यार आवाम जाएगी। भाई आवाम का सरोकार नहीं है। आवाम ने अगर आपको वोट देकर मुंतखब कर लिया था तो आपको इसलिए मुंतखब नहीं किया था कि आप रैलियां निकालें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और आवाम को गैदर कर ये बताने की समझाने की कोशिश करें कि भाई हुकूमत ठीक नहीं है या पाकिस्तान ठीक चल रहा है, उसको ठीक कीजिए,
اس کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت میں اگر کوئی تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو لا کر اس کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیں, پاس ہو جاتے ہیں تو چلے آپ حکومت بنا لیں گے, پھر دیکھ لیں. اس سے پہلے بھی آپ پیپلز پارٹی جو ہے 3 سے 4 دفعہ 5 دفعہ وفاق ان کے ہاتھ میں تھا تو کون سی تبدیلی لے آئے تھے؟ کیا نواز شریف کی جو حکومت تھی وہ کون سی تبدیلی لے آئی تھی؟ پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں سے یہی بات سننے میں آ رہی ہے, یہی بات اخباروں کی زینت بنتی ہے کہ ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے, نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ نازک دور ہی نہیں میرا ختم ہو رہا. میں بچپن سے سنتا آیا ہوں, میرے بچے سن رہے ہیں اس بات کو کہ نازک دور سے گزر رہا ہے, فائنینشیل کرائسس ہے, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اب یہ حکومت آئے گی تو یہ حالات ٹھیک کر دے گی. یہ کاسمیٹک چینجز ہیں, کاسمیٹک حالات چینج ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر حالات وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں آج سے 70 سال پہلے تھے. تو اس کے اندر کوئی نیا فارمولا کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کوئی جامع حکمت عملی نہیں ہے. ایک دوسرے کو چلا رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ. حسان صابر صاحب, سر آپ حکومت کب چاہتی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہے؟ حکومت تو چاہتی نہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہو. سر وہ تو ان کی اپنی حکومت بھی ہے نا سر سندھ میں, اس لیے نہیں چاہتے کہ حکومت ختم ہو. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, اچھا سر حسان صابر صاحب دیکھیں سر, آپ کی پارٹی جو ہے وہ کراچی میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کے لیے بھی بات کرتی ہے, کراچی میں جو ناانصافیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی بات, سندھ حکومت کی ناانصافیوں کے حوالے سے بات کرتی ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی کراچی میں رہنے والے مہاجر قوم کی بات کرتا ہے تو کیا یہ بات غلط ہے؟ سر آپ کے چیئرمین کی جانب سے کچھ ایسے کلمات ادا کیے گئے جو میں ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن سر کیا قومیت کی بات کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, یا آپ کے چیئرمین سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, بالکل قومیت کی بات کرنا, قومیت کے لیے بات کرنا کوئی غلط نہیں ہے, لیکن اس شہر کے اندر جو قومیت کے نام پر سیاست ہوئی 35 سال میں اس قومیت کے نام پر سیاست کرنے سے اس قوم کا نقصان ہو گیا. اب میں آپ کو کلیئر کر لیتا ہوں کہ جی مہاجر قوم کا نام خراب کر دیا گیا 35 سال میں, مہاجر کا خون بہائے گئے اس 35 سال میں. 10,000 سے زیادہ مہاجر اس شہر کے اندر قتل ہوئے, جوان بچے قتل ہو گئے, خون بہائے گئے. اس شہر کے اندر خط و بازار گرم کر دیا گیا, تمام قومیتوں سے لڑایا گیا. تمام قومیتیں جو اس شہر کے اندر پورے پاکستان سے اور کئی اور ممالک کی قومیں یہاں بستی ہیں, ان سب سے نفرت کی سیاست کو پروان چڑھایا گیا. کیا اس سے کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے, جس ایشو جس نعرے کے اوپر ایم کیو ایم کو کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ آج بھی قائم ہے, وہ آج بھی اسی طرح سے ہے. کیا ایم کیو ایم کو یہ مواقع نہیں ملے تھے کہ وہ ان تمام جن نعروں کے اوپر بنائی تھی ان تمام تحفظات کو, ان تمام چیزوں کو دور کر لیتے؟ کیا کوٹا سسٹم اس تمام 35 سال کے عرصے میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا اتنی اکثریت اور اتنی سپورٹ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دینے کے بعد کیا اپنا یہ بات بھی نہیں منوائی جا سکتی تھی کہ اس شہر کے اندر کوٹا سسٹم ختم کر دیا جائے, اس شہر کے لوگوں کو میرٹ کے اوپر نوکریاں دی جائیں, اس شہر کے اندر جو تفریق پیدا ہو گئی اس تفریق کو ختم کر دیا جائے؟ تو اگر یہ 35 سال میں نہیں ہو تو آئندہ 35 سال میں بھی نہیں ہوگا. 3 نسلیں خراب ہو گئی اس چکر میں, کچھ قبر کے اندر چلے گئے, کچھ جیلوں میں چلے گئے, کچھ کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلے گئے. تو ان لوگوں سے تو پوچھیں جنہوں نے اپنے بچے گنوا دیے, جنہوں نے اپنے باپ گنوا دیے, جن کے گھروں میں آج بھی وہ فاقہ چل رہا ہے, ان سے تو پوچھیے کیا انہوں نے دوبارہ اپنے بچوں کو اس کاز کے لیے تیار کر لیا کہ وہ اپنی جانیں دیتے رہیں گے. اور وہ جو صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ جو تفریق کی بات کرتے ہیں, وہ جو لسانیت کی بات کرتے ہیں, کسی بھی قوم کی بات ہو, میں ایک صرف مہاجر قوم کی بات یہاں روک کے بات ختم نہیں کروں گا. میں ہر اس قوم پرستی کی بات کروں گا جو جس سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. بھائی کراچی کی ڈائنامکس نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک قوم پرستی کی بنیاد رکھ کے قوم پرستی کے اوپر بات کریں اور اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں. آئسولیشن کا دور نہیں ہے, یہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, نہ اس قوم کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں. مصطفیٰ کمال جو بات کر رہے ہیں اس بات کے اندر مہاجر قوم کا فائدہ ہے, اس بات کے اندر مہاجر قوم کی بھلائی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 3 مارچ 2016 سے پہلے اگر اس شہر کے اندر 20 سے 22 لاشیں گرتی تھیں تو آج وہ ایک محبت یا گانگت کی جو بات آ گئی پی ایس پی کے وجود میں آنے کے بعد, اس کی وجہ سے آج یہ دیکھیں کہ ساری قومیں, سارے فرقے, سارے مسلک ایک جگہ جمع ہو کر پی ایس پی کے جھنڈے کے تلے مصطفیٰ کمال کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال کو مضبوط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. جی سر, حسان صابر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سینئر رہنما پاک زمین پارٹی ایڈوکیٹ حسان صابر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ ہے یہ اپنی جگہ ہے, اور ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ریلیف پیکج دیا گیا ہے, تو آخر
کیا مقصد ہے؟ یعنی کیا ان ریلیوں سے حقوق مل سکتے ہیں عوام کو؟ اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں سائمہ ندیم صاحبہ. السلام علیکم سائمہ ندیم صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مارچ ایک طرف, پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا وہ سندھ حقوق مارچ نکال رہی ہے, کہیں ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کی چیزیں نظر آتی ہیں. مطلب سر یہ سائمہ ندیم صاحبہ مارچ جو ہے اس کا مقصد عوام کو ریلیف ملنا ہے یا ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنا ہے, کہ یا پھر پری الیکشن کیمپین بھی اسے کہا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ریلی نکال رہی ہیں, کیا ان ریلیوں سے عوام کو حقوق مل جائیں گے؟ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم تو کم از کم پی ٹی آئی والے وہ نہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ریلی نکال رہے ہیں, ہم تو ایک حقوق جو عوام سندھ کے عوام ہیں ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک 15 سال ہو گئے ہیں آپ مستقل حکومت کر رہے ہیں پی پی پی, لیکن انہوں نے, آپ ان کی سڑکیں آ کے دیکھ لیں, آپ ان کے بچوں کو دیکھ لیں, آپ ان کے پانی پینے کا دیکھ لیں, آپ ان کی صحت کی سہولیات کو دیکھ لیں, آپ ان کے اسکولوں کو دیکھ لیں جو انہوں نے تباہ کاری کی ہے. آپ نے ایک اتنے بڑے عہدے کو سنبھالا, آپ خود پریزیڈنٹ رہے, لیکن آپ نے اپنے صوبے کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے صوبے میں جو تیر کا آپ نے ان کو ایک دلاسا دیا؟ کیا آپ نے ان کو روٹی کپڑا مکان کا جو ایک خواب دکھایا؟ نہ روٹی دی, نہ کپڑا دیا, نہ مکان دیا, اور تیر پہ تیر کے ایسے نشتر لگائے کہ ہماری سندھ کی عوام جو ہے اب اس وقت بہت نیچے طبقات میں چلی گئی ہے. آپ دوسرے صوبوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے صوبے جو ان سے چھوٹے صوبے تھے, جو ریونیو بھی نہیں اتنی دیتے تھے, وہ صوبے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور آپ کا صوبہ جو اس وقت کراچی, جو سب سے بڑا آپ کا صوبے کا دارالخلافہ, وہ آج جو ہے وہ ان تمام جگہوں سے پیچھے رہ چکا ہے. تو ہم تو ان کے خلاف نہیں, ہم تو اپنے عوام کے لیے, ہم تو سندھ کی بیٹی کے طور پہ میں بول رہی ہوں کہ ہم اپنی سندھی عوام کے لیے اس وقت اپنا ہم سر اٹھا رہے ہیں, اور آپ سے بھی اور اس عوام سے کہہ رہے ہیں کہ بس کرو, اب اس تیر کو توڑو اور سندھ کو جوڑو. تو یہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھیے گا سندھ کی عوام بھی ہمارے ساتھ ہے, اس نے ہمیں دکھا دیا ہے. ہم پوری حقوق ریلی میں جب سے یہ چل رہے ہیں, ہم اتنے دنوں سے جگہ جگہ ہمیں جو استقبالیہ مل رہا ہے وہ اسی بات کی شہادت ہے کہ اس وقت سندھ اب سر اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے, اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ 2023 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی حکومت کی صورت میں دیکھ پائیں گے. اچھا سائمہ ندیم صاحبہ, یہ جو ریلیف پیکج وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا, ایک طرف تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریلیف جو بجٹ تک دیا گیا ہے, یہ اس کی وجہ سے خسارہ اتنا ہوگا کہ شاید اس کے بعد بجٹ میں سے کئی گنا زیادہ مہنگائی بھی آئے گی. عوام بھی سرپرائز ہوئے اور اپوزیشن کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ اس مارچ کے پہلے ہی دن یا جب دوسرا دن ہوا تو اس وقت وزیر اعظم کی جانب سے یہ ریلیف پیکج کا اعلان کر دینا. یہ سرپرائز تھا یا اپوزیشن کے پریشر کی وجہ سے کیا گیا یا عوام کے پریشر کی وجہ سے کیا گیا؟ کیا کہیں گے آپ؟ اعظم کے ریلیف پیکج کی بات کی تو یہ ریلیف پیکج تو ہم نے پہلے دن سے شروع کر دیا تھا. یہ پہلا ریلیف پیکج نہیں ہے. اگر آپ کووڈ کو دیکھ لیں تو کووڈ کے دوران 12,000 گھروں تک لوگوں کے پہنچانا, جبکہ پوری دنیا بند ہو گئی تھی, اس دوران بھی ہم نے, ہمارے وزیر اعظم نے آپ کو یہ ریلیف پیکج احساس پروگرام کی صورت میں پہنچایا. اس کے بعد اسی احساس پروگرام کے آپ کے کفالت پروگرام ہے, آپ کا نشو نما پروگرام ہے, آپ کا یہ جو راشن پروگرام ہے, صحت کارڈ کا پروگرام ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے ریلیف کے طور پہ اس وقت ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے, ایک مدینہ کی اسٹیٹ بنانے کے لیے ہم نے نہیں کی ہے؟ یہ تو ایک کڑی ہے,
انشاءاللہ اس کے بعد مزید انشاءاللہ آپ ایسے ہی بڑے اچھے اچھے عوام کی لیے سرپرائز دیکھیں گے، اور یہ اپوزیشن کے لیے نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے اور یہ ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے. اس کی ایک نہیں دو نہیں بہت قسموں کی مختلف جو ہیں آپ کے پیکیجز آگے آنے ہیں جس کا عوام انتظار کرے، اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں ہم آگے بھی جیتیں گے، اور جیتنے کے بعد بھی پاکستان کے لیے مختلف جو چیزیں ہم نے 10 ڈیم بنائے، جو 50 سال میں جہاں پچھلی گورنمنٹس نے 2 ڈیم بنائے، ہم نے 3 سال کے اندر جو ہیں اس وقت 10 ڈیم شروع کرا کے پاکستان کو کہ جتنے مسائل ہیں پانی اور بجلی کے، وہ آپ دیکھیے گا 25 سال تک کے لیے وہ جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اچھا سائمہ ندیم صاحبہ، اگر جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا رسپانس نہ ملے، لیکن اگر یہ رسپانس ملتا ہے تو پھر کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہوگا کہ جب اگر پنجاب میں بھی، اب دیکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن اس وقت بھی بلاول زرداری جو ہیں وہ رحیم یار خان میں موجود ہیں، اور پنجاب میں ایک قافلہ داخل ہو چکا ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے پنجاب پولیس کی جانب سے زیادہ تعاون نہیں کیا جا رہا. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا امید رکھتی ہیں، کیا عوام جو ہیں پنجاب کے عوام وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس عوامی مارچ میں شامل ہوں گے؟ باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کم ووٹ بینک ہے اور کیا لانگ مارچ میں لوگ نکلیں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی ابھی یہ پہلی بار تو ان کی پی ڈی ایم کی لانگ مارچ نہیں ہوئی ہے، میرے خیال میں کوئی تیسری چوتھی ہے. پوری ان کی کاوشیں پوری طور پہ جاری ہیں، کبھی ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، یہ تو ڈیموکریٹک الائنس جو انہوں نے کیا تھا یہ تو اس وقت سے چل رہا ہے. اس وقت بھی دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا گالیاں دینے کے بعد، اور پھر جب حکومت میں پی ایم ایل این آئی تو کیا ہوا، پھر سے انہوں نے وہی وعدے وعید ختم کر دیا. یہی سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ابھی پھر انہوں نے کبھی ایک طرف کوئی منہ اٹھا کے چل دیتا ہے، کبھی دوسری طرف منہ اٹھا کے چل دیتا ہے، اور یہ لانگ مارچ آپ دوبارہ سے دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ نہ لوگ ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ لوگ جو ساتھ دینا چاہیے تھا ان کو تو اپنے صوبے میں جانا چاہیے، سندھ صوبے میں آنا چاہیے جس کے لیے ہم نکلے ہیں. ان کو 15 سال میں جب ان کا خیال نہیں آیا تو اب تو یہ پنجاب کی طرف ہی منہ کریں گے، کیونکہ اپنے صوبے میں تو ان کے لیے لوگ جو ہیں اب پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ کرنا ہے عوام کے لیے تو اس عوام کے لیے کرو جس کو تم نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ دیا تھا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سائمہ ندیم صاحبہ، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف سائمہ ندیم ہمارے ساتھ موجود تھیں. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.